وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات، قولی فعلی اور مالی عبادات اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو پوری کائنات کا اکیلا سچا معبود ہے. اور درود و سلام سید المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین، حبیب اللہ احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد موجودہ صورتحال سے آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر پاکستان اور اہل اسلام کی بڑی تحقیر اور تذلیل ہو رہی ہے. اگر گہرائی میں جا کے دیکھا جائے تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ملک میں بہت سے سانحات رونما ہو رہے ہیں کہ جو اہل پاکستان کی بدنامی کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں اور محمد عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بدنامی کا باعث بھی بن رہے ہیں. مثلاً سیالکوٹ کا سانحہ کہ ایک سری لنکن غیر مسلم جس کو بے دردی سے اس انداز میں قتل کیا گیا کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. فیصل آباد کے علاقے میں چوری کا الزام لگا کر عورتوں کو برہنہ کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں. کراچی کے اندر قانون کے رکھوالوں نے طالب علم پر فائرنگ کر کے ناحق اس کو قتل کر دیا. ایسے واقعات اگر ہم گننا شروع ہو جائیں تو بے شمار ہمیں نظر آئیں گے، لیکن عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. یہ واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھ رہے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. دین کے ٹھیکیدار ہم نے صرف چند مخصوص شخصیات کو بنا
کہ جو منبر و محراب سے جو ہماری تربیت کرنا چاہیں ہم وہ لیتے جائیں۔ میرے عزیز بھائی، یہ دین مخصوص لوگوں کے لیے نہیں اترا تھا، یہ دین ہر مسلمان کے لیے اترا ہے، اور اللہ کا دین سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی کوئی کیٹیگری نہیں بنائی تھی کہ یہ لوگ دین سیکھیں گے اور یہ نہیں سیکھیں گے، سب کی کلاس یکساں لگاتے تھے، سب کو دین سکھاتے تھے، حتیٰ کہ عورتیں بھی دین سیکھنے کی اتنی طلبگار تھی کہ ایک دن آپ سے کہنے لگی ہے اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے ایک مخصوص دن رکھیں جس میں ہم آپ سے دین سیکھیں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں مشترکہ اور کچھ عورتوں کے خصوصی مسائل ہوتے ہیں، ہمیں بھی آپ ٹائم دیں اور اللہ کے نبی ان کو بھی وقت دیا کریں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے مختصر کلمات کے اندر جامع الفاظ ہمیں بتائے کہ دیکھو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم ہر مسلمان کو سیکھنا لازم ہے، ورنہ اگر تم نے نہ سیکھا تو یہودیوں کی طرح ان کے علماء نے جیسے ان کو بیوقوف بنا لیا تھا تمہارے دور کے لوگ بھی بنا لیں گے۔ اس لیے ہر بندے کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں جب قرآن پڑھوں تو میں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھوں، میں جب احادیث پڑھوں تو میں کوشش کروں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھوں۔ آپ قرآن کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے تو یقین مانیے آج کے لوگوں کے بہکاوے میں آپ نہیں آئیں گے۔ آپ احادیث اگر بغور پڑھ لیں گے تو آپ موجودہ دور کے فتنوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ آج بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی دین کا علم کم ہوتا ہے اور گائیڈنس ہمیں غلط ملتی ہے اور ہم غلط راہ پہ چلے جاتے ہیں۔ اس میں گائیڈنس دینے والے کو بھی گناہ ملتا ہے اور لینے والوں کو بھی گناہ ملتا ہے کہ انہوں نے صحیح بات کیوں نہیں لی اور انہوں نے صحیح بات کیوں نہیں دی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ واقعات جو ہوئے ہیں اب ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں تو کیا ہمارا دین ان واقعات کی اجازت دیتا ہے؟ اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو قطعاً اجازت نہیں دیتا، قطعاً اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے توہین یا پیغمبر کی توہین یا شاعر اسلام کی توہین کے لیے اپنا ایک معیار بنا لیا ہے۔ جو اس معیار کے مطابق ہو ہم کہتے ہیں اس نے توہین کر دی، اور جو اس معیار کے مطابق نہ ہو تو کہتے ہیں اس نے توہین نہیں کی، چاہے ہم خود ہی اس معیار کی خلاف ورزی کر رہے ہوں۔ ابھی جو رپورٹس آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ جی وہاں لبیک یا حسین کا پوسٹر لگا ہوا تھا، صفائی کی غرض سے اس نے ہٹوا کے جو ہے ڈسٹ بین میں ڈلوا دیا، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، یہ تحریر لکھی ہوئی تھی اس نے ڈسٹ بین میں ڈلوا دی اتار کے۔ اس پر جو ہے ایکشن لیا گیا، اس کو جو ہے پکڑ کر اوپر سے نیچے گرایا گیا، گرانے کے بعد جو ہے گھسیٹتے ہوئے میدان میں لا کر جم غفیر کوئی لاتیں مار رہا ہے، کوئی گونسے مار رہا ہے، کوئی جو ہے اور جس کے جو پاور ہے وہ اختیار کر رہا ہے، اور آخر میں اس کو جلا دیا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا میرے عزیز بھائیوں، اس لیے کہ سب سے پہلی بات یہ سمجھو، لبیک یا حسین یہ جملہ جو ہے یہ اللہ کے پیغمبر نے کبھی بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، قرآن کے اندر نہیں آیا۔
نہیں آیا یہ جملہ۔ لبیک یا رسول اللہ یہ جملہ نہ قرآن میں آیا ہے نہ پیغمبر کی احادیث میں آیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اگر لبیک کا جملہ استعمال کیا ہے تو سوائے حج کے موقع کے کہیں استعمال نہیں کیا۔ آج ہم نے اس کو جو ہے شخصیات کے لیے متعین کر دیا، جو اس کی توہین کرے وہ منکر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ گستاخ ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ لبیک کا معنی جانتے ہو؟ اس کا معنی ہے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اور یہ حاضری اللہ کے حضور ہوا کرتی ہے جب عمرہ کرنے کے لیے بندہ جاتا ہے اور جب بیت اللہ کے قریب پہنچتا ہے، میقات پہ پہنچتا ہے، اس کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوتی ہیں۔ حج کے موقع پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوتی ہیں۔ وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، وہ اسلام ہے۔ ہم دوسروں کے بارے جو ہے اس کو متعین کر لیں تو یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ سمجھو اس بات کو۔ ہم رہنمائی لیں اللہ کے قرآن سے، ہم رہنمائی لیں اللہ کے نبی کے فرامین سے، اور پھر دوسری بات پھر ہم اس کو توہین کا معیار جو بنا لیتے ہیں یہ اپنا ہے۔ یہ معیار توہین کا ہر بندہ متعین نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی مفتی کرے گا، یہ کوئی عالم دین کرے گا، یہ دین کی اندر پختگی والا یہ متعین کرے گا۔ یہ توہین والے الفاظ ہیں، یہ گستاخی والے الفاظ ہیں، اور سزا دینے کے لیے ہر بندے کو اجازت نہیں ہوگی بلکہ حکومت وقت کو اجازت ہوگی، وہ اس کو سزا دے۔ اگر ہر بندہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے لگ جائے تو یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس لیے جذبات میں نہ آیا کرو۔ اسلام جنون کا نام نہیں ہے، اسلام دانش مندی کا نام ہے، اسلام عقل اور سمجھ استعمال کرنے کا نام ہے۔ جہاں جنون آتا ہے اسلام اس جنون والی بات کو قبول ہی نہیں کرتا۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہے نا، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی جو ہے عبادات لکھی نہیں جاتی، قلم اٹھا لی گئی۔ ان میں ایک کون ہے؟ ایک ہے مجنون آدمی جو جذبات میں بہت آگے نکل گیا، پاگل پن کی طرف آ گیا، اب اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ جو کرتا رہے، جو اس کے منہ میں آئے بولتا رہے، کوئی اعتبار نہیں، حتیٰ یفیق، جب تک یہ صحت مند نہ ہو جائے، ٹھیک نہ ہو جائے۔ سبھی حتیٰ یبلغ، چھوٹا بچہ وہ بھی جذباتی ہوتا ہے، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اس کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے۔ النائم حتیٰ یستیقظ، سویا ہوا جاگ نہ جائے تو باتوں کا اعتبار نہیں۔ آپ شریعت کے فلسفے کو سمجھیں۔ جذبات میں آ کر بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، غصے میں آ کر طلاق طلاق طلاق۔ اسلام کہتا ہے ابھی سوچو، ابھی غور کرو، ابھی تدبر کرو، ابھی تیرے پاس 1 نہیں 2 نہیں 3 مہینے باقی ہیں۔ تمہاری جب عقل کام کرنے لگے گی ہو سکتا ہے تم رجوع کر لو، ہو سکتا ہے دوبارہ معاملات بہتر ہو جائیں۔ یہ اللہ نے جو عدت والا معاملہ رکھا یہ بھی جذبات کو ختم کرنے کے لیے رکھا۔ کبھی غور کیا؟ یہ ہے اسلام کی روح۔ جنون اسلام کے اندر نہیں ہے، اسلام کے اندر عقل ہے، دانائی ہے، دانش مندی ہے۔ یہ جنون جو ہے یہ اس کا کہیں بھی اعتبار نہیں کیا گیا۔ اس لیے دین کے معاملے میں دانش مندی اختیار کیا کرو۔ جب تک کوئی معاملہ کنفرم نہ ہو جائے، جب تک کوئی معاملہ جو ہے اس کی تحقیق نہ ہو جائے، اس وقت تک جو ہے اس معاملے پر ایکشن نہ لیا کرو۔ قرآن کا بھی یہ حکم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 6 پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کیا کرو، کیا واقعی ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ابھی یہ بھی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ جی اس مینیجر کے ساتھ جو ہے نا، جو وہاں کے کارکن تھے، کام کرنے والے تھے، ان کا اختلاف ہو گیا تھا اور اس اختلاف کو مذہبی رنگ دے دیا گیا، مذہبی رنگ دے دیا گیا۔
یہ ہمارے پاس بہت اچھا حل آ گیا ہے کہ کوئی بھی ہمارا ذاتی اختلاف ہو نا، مذہبی رنگ دے دو، لوگ فوراً حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو تو نہیں دے سکتے نا۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ یہ کیا گیم کھیلا جا رہا ہے۔ منافقین نے یہی پالیسی اپنائی ہوئی تھی، دھوکہ دینے کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یخادعون اللہ، وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ وَهُوَ یخادعہم، اللہ ان کے دھوکے کے مقابلے میں ان کی تدابیر کو ضائع کر رہا ہے، چالوں کو ضائع کر رہا ہے۔ یہ دھوکہ ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے۔ اور جتنے ہم اس معاملے میں مخلص ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے دین نے جو کام کی اجازت دی ہے وہ تو کریں، جہاں اجازت نہیں دی وہ مت کریں۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اللہ فرماتے ہیں قریب ہے تم لا علمی کی بنا پر کسی قوم کے خلاف کارروائی کر لو، اور پھر جب پتہ چلے کہ بھائی ہم نے تو کام صحیح نہیں کیا، غلط کیا، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں خود شرمندگی ہوگی، پھر تمہیں خود ندامت ہوگی کہ ہم نے اچھا نہیں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اسلام کا جو پیغام ہم نے دیا ہے یہ اچھا نہیں دیا۔ ہمارے نبی کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایسا سلوک کبھی آپ نے دشمنوں کے ساتھ نہیں کیا، پوری زندگی۔ صحابہ کی زندگی بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایسا سلوک کہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو کیا ہوا؟ ہم دین کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اور پھر ریاست کی بدنامی کا باعث بھی۔ اس میں ہماری ریاست کا بھی بڑا قصور ہے، اس لیے کہ ہماری ریاست اگر اپنی ذمہ داری ادا کرے اور ایسے لوگوں کو پکڑ کر انکوائری کر کے اور ان کو جو ہے قانونی سزا دے تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی جو ابھی آئی ہے۔ نہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، نہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، تو معاملات کیا ہوں گے؟ یہی ہوں گے۔ اسلام کوئی ادھورا دین نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں کہ صرف بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، یہ ایسا دین نہیں ہے۔ اس نے ہر پہلو سے رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے زندگی کن میں گزاری؟ کفار مکہ کے اندر جو غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، اور ہندو کس کی کرتے ہیں؟ غیر اللہ کی پوجا۔ غیر اللہ، مورتیوں کی پوجا یہ کرتے ہیں، اور مشرکین بھی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کے اندر محبوب کبریا نے زندگی گزاری۔ ایسے واقعات کبھی پیش نہیں آئے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی طرف آ گئے، یہودیوں کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، ایسے واقعات نہیں آئے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نے جو اسوہ صحابہ کو دیا، ان کی زندگی میں بھی ایسے واقعات نہیں آئے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے زندگی گزار کر طریقے سکھا دیے کہ کیسے آپ نے جو ہے معاملات کو طے کرنا ہے، کیسے آپ نے جو ہے چلنا ہے۔ اگر انسانیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام انسان ہونے کے ناطے برابر ہیں، برابر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اے لوگو، اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اب ایک جان سے پیدا ہونے والے ساری انسان آدم علیہ السلام، اس سے اللہ نے اس کی بیوی کو پیدا کر دیا، اس سے آگے یہ نسل انسانی چل پڑی۔ اس کے اندر مسلمان بھی شامل، اس کے اندر غیر مسلم بھی شامل۔
سارے اس کے اندر شامل تھے۔ اور آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اے لوگو ہم نے پوری آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمائی، دیگر مخلوقات پر اس کو اونچا کر دیا، اور ان کو ہم نے خشکیوں پر بھی سفر کرنے کے لیے چیزیں مہیا کر دیں، سفر کروا دیے۔ ہم نے ان کو پانیوں پر بھی سفر کروا دیے۔ پہلے یہ کشتیوں پر سفر کیا کرتے تھے، ہوائی جہازوں پہ آ گئے۔ حملناہم فی البر والبحر، اس میں اللہ نے کسی مسلمان اور کافر کا تعین نہیں کیا، سب کو عزت دی اللہ نے۔ لیکن وہ بے عزت کیوں ہوئے؟ ان کے اپنے کرتوت تھے، ان کے اپنے اعمال تھے، اس وجہ سے ان کی عزت کم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اے لوگو انسان ہونے کے ناطے سارے برابر ہیں، لیکن جو مومن بن جاتے ہیں، مسلمان بن جاتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ عام لوگوں سے اللہ کے نزدیک زیادہ مقام پا لیتے ہیں، ان کو درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور پھر ان اہل ایمان کے اندر جو دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں، جو قرآن کو سمجھ لیتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی تعلیمات احادیث نبویہ کو سمجھ لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کا درجہ عام ایمان والوں سے اور اونچا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی علماء کا درجہ عام لوگوں سے اور اونچا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے۔ علماء کا درجہ کیوں اعلیٰ ہوا؟ انہوں نے خود بھی نیکی کرنی ہے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، خود بھی گناہ سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی گناہ سے بچانا ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا منصب جو ہے اس کو سمجھیں، لوگوں کو صحیح رہنمائی دیں، اور صحیح رہنمائی ملے گی تو نظام سارا ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی نہیں لیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ آپ نے پڑھے ہیں واقعات، سنے ہیں طائف والوں نے کیا سلوک کیا تھا، آپ کے زبان سے کیا جملے نکلے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو میرے مقام کا پتہ نہیں۔ مشرکین مکہ نے کیا سلوک کیے تھے آپ کے ساتھ، غیر مسلم تھے، کیا انہوں نے کمی چھوڑی تھی آپ کو تکالیف پہنچانے میں؟ آپ کے صحابہ کو کوئلوں پہ لٹایا گیا، آپ کے صحابہ کو جو ہے گلیوں میں گھسیٹا گیا، آپ کے صحابہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو سجدے کی حالت میں اوپر اوجڑیاں پھینکی گئیں، آپ کے دین کی تبلیغ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، اور جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے کیا فرمایا، لا تثریب علیکم الیوم، آج سارے گناہ معاف ہیں، سب گناہ معاف ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دی۔ ہاں جنہوں نے بہت زیادہ تکالیف دی تھی ان کے بارے ذرا سخت حکم فرمایا کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ان میں سے بھی کوئی جب بھاگ گئے، فرار ہو گئے، ان کو چھوڑ دیا گیا، جو پکڑ میں آ گئے صرف وہی قتل ہوئے، باقی قتل نہیں ہوا۔ اور یہ قتل کے معاملے کے اندر بھی آپ نے اتنی مبالغہ آرائی نہیں کی جو آج ہمارے معاشرے میں نظر آتی۔ اگر کوئی ڈاکو پکڑا جائے اس کو بھی مار کے فوراً جلاؤ۔ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیا آپ کسی آدمی کو کسی جرم میں جلانے کا عذاب دے سکتے ہیں؟ یہ معلوم ہونا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس طرح کر کے الٹا گناہ کما رہے ہیں ثواب کے بجائے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اس بارے ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ دین دیا ہے، وہ شریعت دی ہے جو بڑی صاف شفاف ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کی کسی سے دشمنی ہوتی
اور پھر دشمن جب اپنے مخالف پر قابو پا لیتا تو اس کو قتل کرتا، قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کاٹتا۔ کیوں؟ تاکہ تکلیف دے، کان کاٹ دیتا، ناک کاٹ دیتا، ہاتھ کاٹ دیتا، پاؤں کاٹ دیتا، سارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا، کیونکہ ان کے اندر انتقام کی آگ ہوتی تھی، ان کے اندر جنون تھا، جنون تھا۔ جب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنا دین پیش کیا، فرمایا ینہا عن المثلۃ، اے لوگوں میں تمہیں مثلہ سے منع کرتا ہوں۔ اور آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کا لقب کیوں دیا تھا؟ اسی وجہ سے دیا تھا کہ مثلہ کر دیا گیا تھا ان کا بھی۔ غزوہ بدر میں انہوں نے جبیر بن مطعم کے چچا طعیمہ کو قتل کیا۔ اس نے کہا، وحشی بن حرب کو کہا، یہ غلام تھا ان کا، کہا اگر تو جو ہے نا میرے چچا کے بدلے میں حمزہ کو قتل کرو گے نا تو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ اس آزادی کی لالچ میں وہ کوشاں، اور ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی وہ جوش دلاتی تھی، کیونکہ ان کے بھی عزیز و اقارب بدر میں قتل ہوئے تھے، کہا یہ کرو۔ اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے غزوہ احد میں اس نے شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد جسم کے ٹکڑے کر دیے، کلیجہ نکال کر جو ہے ہندہ کو دیا، اور اس نے منہ سے چبا کر انتقام کی آگ کو بجھایا۔ محبوب کبریا اپنے چچا کے اس عالم کو دیکھ کر اتنے غمزدہ ہوئے، اتنے غمزدہ ہوئے، آپ نے فرمایا لوگو اگر قیامت کے دن کوئی شہداء کا سردار آئے گا تو وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے۔ ان کی بہن جو ہے پہچان نہیں پائی تھی، صرف ایک انگلی سے پہچانا، یہ حالت ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جتنا مرضی دشمن تمہارا جو ہے وہ سخت ہو، تم نے مثلہ نہیں کرنا، تم نے مثلہ اعضاء نہیں کاٹنے ہیں، تم نے عورتوں کو قتل نہیں کرنا ہے، تم نے بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، تم نے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا ہے۔ اسلام کی تعلیم دیکھو، صرف ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے جو تم سے لڑنے آ رہے ہیں، بس باقی اور کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، اور آپ نے کسی کو مثلہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا نہیں، مثلہ کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرما دیا، فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اے لوگو اللہ نے تم پر لازم کر دیا ہے کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرو، ہر چیز کے ساتھ اچھائی کرو، چاہے وہ اپنا ہے، چاہے وہ پرایا ہے، چاہے وہ انسان نہیں بلکہ چرند ہے، پرند ہے، کیڑا ہے، مکوڑا ہے، ہر ایک کے ساتھ۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب قتل کرنے کی بھی باری آئی، اولاً تو قتل کی دلیل ہونی چاہیے، پھر اگر قتل کی باری آ بھی جائے تو اچھی طرح قتل کرو۔ مطلب یہ تھا کہ ایک ہی دفعہ تلوار کے ذریعے اس کا سر اڑا دو، بس ایک ہی طرح تکلیف ہوگی، بس ختم۔ اور وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب کسی جانور کو ذبح کرنے کی باری ہو تو ذبح کرنے کے لیے بھی اچھا طریقہ اختیار کرو، تکلیف مت دو۔ یہ نہیں کہ چھری جو ہے ایسی لے لو جو کاٹتی نہیں ہے، اب جانور نیچے تڑپ رہا ہے اور آپ جو ہے زور لگائے جا رہے ہیں، نہیں۔ جانوروں کے ساتھ جو اسلام اچھا سلوک کا حکم دیتا ہے تو وہ انسانوں کے ساتھ برے کا حکم دے گا؟ سوچو تو صحیح۔ آپ نے فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی اس چھری کو تیز کرے، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور جو ہے وہ اچھی طرح ذبح کرے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اگر کسی کو مارنا بھی ہے نا تو تکالیف دے کر مت مارو، اچانک مارو، تاکہ ایک ہی دفعہ اس کو تکلیف ہو، اس کے بعد کام تمام ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جو حدود رکھی ہے نا اس میں بھی جلدی جلدی جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم دیا ہے، ایسے تکالیف دے کر نہیں، اور اس وقت لوگوں کو بھی حاضر ہونے کی تعلیم دی ہے تاکہ لوگ اس سزا کو دیکھ کر آئندہ کوئی ایسا کام نہ کرے، آئندہ کوئی ایسا کام نہ کرے۔ اللہ کے پیغمبر کا دور ہے،
پیارے نبی علیہ السلام کے صحابی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعثن، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے دشمن کے خلاف ایک لشکر بھیجا کہ جاؤ وہاں پر جانا اور کارروائی کر کے آؤ۔ کہتے ہیں میں بھی اس لشکر کے اندر شامل تھا۔ آپ نے پہلے فرمایا ان وجدتم فلانا و فلانا فاحرقوہما بالنار، فلاں بندہ اگر تمہیں وہاں ملے نا تو اس کو جو ہے نا قتل تو درکنار جلا کے راکھ کر دینا، اس کو جلا دینا ان کو۔ اور ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اردنا الخروج، کچھ دیر کے بعد پوری فوج تیار ہو گئی، جب جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لشکر کو بلا لیا، ادھر آؤ ادھر آؤ، آ گئے جی۔ فرمایا انی امرتکم ان تحرقوا فلانا و فلانا، میں نے تمہیں پہلے حکم دیا تھا کہ فلاں بندہ مل جائے اس کو آگ سے جلا دینا، لیکن اب میرا نیا آرڈر سن لو، میرا نیا فرمان سن لو، میری نئی تعلیمات سن لو، اس لیے کہ اللہ نے ہی ذہن میں ڈالی ہوگی، نبی وحی کے بغیر بات کرتا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا نیا پیغام سن لو، فرمایا انی امرتکم ان تحرقوا فلانا و فلانا وان النار لا يعذب بها الا اللہ۔ اب ان کو جلانا نہیں، اب ان کو جلانا نہیں، اس لیے کہ مجھے اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ دنیا کے کسی انسان کو حق ہے ہی نہیں کہ دوسرے انسان کو آگ سے جلا دے، حق ہی نہیں ہے یہ کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ آگ کا عذاب جو ہے نا وہ صرف اللہ دینے کا حق رکھتا ہے، کائنات کے اندر کوئی بھی اس کے علاوہ حق نہیں رکھتا۔ اور آگے چل کر کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِن وَجَدْتُمُوهُمَا قَتَلْتُ فَاقْتُلُوهُمَا، جب وہ تمہیں مل جائیں نا ان کو صرف قتل کرنا، چھوڑنا نہیں، ان کو قتل کر دینا، چھوڑنا نہیں۔ یہ کون لوگ تھے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جرم کیا تھا۔ دوسری روایت میں ابو داؤد کے یہ حدیث جو ہے 3016 حدیث کا نمبر ہے، آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت۔ دوسری روایت سنن ابی داؤد کی ہے 2673، حضرت حمزہ علیہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس لشکر کے جو سپہ سالار تھے یہ حمزہ سلمی تھے، اور ابو ہریرہ اس لشکر کے اندر عام سپاہی کی حیثیت سے تھے۔ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور کہا فلاں کو پاؤ تو ان کو قتل کر دینا۔ کہتے ہیں جب ہم چلنے لگے فنادانی، مجھے اللہ کے نبی نے واپس بلا لیا، فرجعت الیہ، میں واپس آ گیا، اور آنے کے بعد آپ نے فرمایا ان وجدتم فلانا و فلانا فاقتلوہ، فلاں ملے تو اس کو قتل کر دینا۔ اور آگے چل کر آپ نے فرمایا ولا تحرقوہ، اس کو جلانا نہیں، فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ، اس لیے کہ آگ کی سزا اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینے کا حق ہی نہیں ہے۔ کسی بھی بندے کو کسی دوسرے کو جلانے کا حق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ مشابہت ہے، اور اللہ اپنی مشابہت کسی کو کرنے نہیں دیتا، آگ سے جلانے کا حق نہیں ہے۔ یہ کون بد نصیب تھے جن کے بارے آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو قتل کر دینا؟ یہ دو بندے تھے، اور یہ دو بندے وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی رحمت کو بھی تکلیف پہنچائی اور آپ نے سخت آرڈر جاری کیا۔ تکلیف کیا ہے؟ آج ہم اپنے معاشرے میں بھی ذرا غور کریں، یہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی سبق ہے، آج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور اس سبق کو آپ سمجھ گئے تو یقین مانیے پیغمبر کو بھی راضی کر لیں گے اور اللہ کو بھی راضی کر لیں گے۔ یہ دو بندے تھے، حبار بن اسود، فتح الباری کے اندر ان کا ذکر آتا ہے، دوسرا تھا نافع بن عبد بن عمر۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پہلی مرتبہ غزوہ بدر میں پکڑے گئے، آپ نے ان کو جو ہے چھوڑ دیا، دوسری مرتبہ پھر ایک سریا کے اندر پکڑے گئے، آپ نے
پھر بھی ان کو چھوڑ دیا اور کہا میری بیٹی زینب جو تیرے نکاح میں ہے نا اس کو میرے پاس بھیج دینا، تو نے آنا ہے تو آ جانا، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، میری بیٹی سے میرا دل اداس ہے، میری بیٹی کو بھیج دینا۔ آپ کی بیٹی زینب اس کے نکاح میں تھی، اور اللہ کے نبی نے اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ صحیح بخاری میں دامادوں میں جن کی سب سے زیادہ تعریف آئی ہے یہ عمرو بن عاص ہیں، جن کا نام بھی نہیں لیا جاتا۔ محبوب کبریا فرمایا کرتے تھے اس نے جو وعدہ مجھ سے کیا وہ پورا کر کے دکھایا۔ جو وعدہ یہ کیا تھا کہ میں زینب کو بھیجوں گا، اب اس نے سیدہ زینب کو تیار کیا، بچوں کو تیار کیا، اونٹنی پر بٹھایا، بٹھانے کے بعد روانہ کر دیا۔ مشرکین مکہ جو ہے نا حسد اور بغض کے اندر بھرے پڑے تھے، کہنے لگے ہمارے دشمن کی بیٹی آرام سے یہاں سے نکل کے چلی جائے، محمد کی بیٹی ایسے چلے جائے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ یہ حبار بن اسود آگے بڑھا، اس کا ساتھی نافع آگے بڑھا، اور انہوں نے اللہ کے پیارے نبی کی بیٹی کے پیٹ میں خنجر مار دیا۔ وہ بیچاری امید سے تھی، اس سے کیا ہوا، وہ نیچے گر گئیں، بچہ ساکت ہو گیا۔ اس بیچاری نے اپنے جسم پر عام کپڑا باندھا اور سواری پر سوار ہو کر پھر یہ عمرو بن عاص نے آگے روانہ کیا، بندہ بھیجا ساتھ میں پہنچا کے آؤ۔ اللہ کے نبی کے پاس جب یہ پہنچی، محبوب کبریا آنکھوں سے آنسو بہائے جا رہے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے اسی مرض کے بڑھنے کی وجہ سے سیدہ زینب اللہ کو پیاری ہوئی۔ جب بیٹیوں کا معاملہ آیا، محبوب کبریا نے فرمایا ان کو نہیں چھوڑنا، قتل کر کے چھوڑنا، اس لیے کہ یہ بیٹیوں کا معاملہ رحمت للعالمین کو بھی گوارا نہیں تھا۔ آج لوگوں جب کوئی بہو لے کر آؤ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، اس کو خوش رکھو گے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ محبوب کبریا کی 2 بیٹیوں کو ابو جہل نے تنگ کیا تھا، اس کے بیٹے نے، آپ نے ان کے لیے بد دعا کر دی تھی کہ اللہ تجھ پہ کوئی کتا مسلط کر دے، اور اللہ نے کتا مسلط کیا، شیر نے چیر پھاڑ کے اس کو رکھ دیا۔ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی ادائیں ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ بیٹیوں کو تکلیف دینے والے یہ اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے ہاں بھی پسندیدہ نہیں ہیں۔ ان کو آپ نے قتل کروایا، لیکن فرمایا جلانا نہیں، جلانے سے منع کیا۔ تو معلوم کیا ہوا، کسی بھی آدمی کو چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو جلانے کا حق نہیں ہے۔ آپ کس بنیاد پہ جلاتے ہیں؟ آپ ڈاکو کو کس بنیاد پہ جلا دیتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ اگر اللہ نے قیامت کے دن یہ سوال کر لیا جلانے کا تو حق میرے پاس تھا، تو نے کیوں استعمال کیا؟ بتاؤ کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا میرے اور آپ کے پاس؟ جب تجھے میں نے نبی کے ذریعے بھی بتا دیا کہ یہ تجھے حق نہیں ہے، جب میرے نبی کو حق نہیں ہے تو عام بندوں کو کیسے؟ تو اس لیے یہ جسارت مت کیا کریں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سفر میں تھے۔ اب کیا ہوا، آپ قضائے حاجت کے لیے گئے، پیچھے سے صحابہ کرام نے کیا ہوا، چونٹیاں نکل آئیں ادھر سے، اور وہ تانگ آ گئے، وہ کبھی کسی کو کاٹ رہی ہیں کبھی کسی کو کاٹ رہی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، وہاں تھوڑے سے وہ گھاس پھوس رکھ کے آگ لگا دی۔ اب وہ بیچاری جل گئی، چونٹیوں پر آگ لگی، چونٹی تو آگ برداشت کرتی نہیں ہے، بس جیسے ہی آگ لگی وہ جل گئیں۔ اللہ کے پیغمبر نے آ کے دیکھا، ورا قریۃ نمل قد حرقناہا، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے آ کر دیکھا ہم نے چونٹیوں کو جلا دیا ہے، ان کی وادی کو جلا دیا ہے۔ پیغمبر نے فوراً پوچھ لیا من حرق ہذہ، کس نے یہ ان کو جلایا ہے؟ صحابہ کہنے لگے جی ہمیں تنگ کر رہی تھی۔ محبوب کبریا نے فرمایا انہ لا ینبغی ان یعذب بالنار الا رب النار، اے لوگو تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی کسی مخلوق کو بھی تم جلا کر راکھ کرو، تمہیں حق نہیں پہنچتا۔ آگ کا رب وہ اللہ ہے، وہی اس کا حق رکھتا ہے، کوئی اور حق نہیں رکھتا۔ تو جب چونٹیوں کو جلانے کا حق ہمیں حاصل نہیں تو بندوں کو جلانے کا کہاں سے آ گیا؟ کبھی غور کیا ہے ہم نے؟ یہ صرف ہمارے پاس علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔
یہ علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے جس کی سزا ہمارے وہ لوگ بھی پائیں گے کہ جو غلط گائیڈنس دیتے ہیں کہ یہ سلوک کرو، یہ سلوک کرو۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں خیال کرو، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کہیں یہ تعلیم نہیں دی۔ اور پھر جو ذمی آدمی ہے نا، جو غیر مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہے، اس کے اسلام نے بڑے حقوق رکھے ہیں۔ اگر وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، آپ کو تنگ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحشر میں فرمایا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے تمہارا رب تمہیں منع نہیں کرتا، اللہ منع نہیں کرتا، اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ مل جل کر رہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا پڑوسی یہودی تھا اور وہ بیمار ہو گیا، آپ عیادت کے لیے چلے گئے، یہودی پڑوسی غیر مسلم۔ اور بعد میں تاریخ میں آتا ہے امام احمد بن حنبل جب دنیا سے چلے گئے، ان کا جنازہ دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا کہ میرے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک اور لوگوں کے دلوں میں کتنی اس کی محبت ہے، وہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ مسلمان کا طرز و انداز دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور ہمارا طرز و انداز دیکھ کر کیا کریں گے؟ غور کیا کریں اس حوالے سے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کا جو ہے وہ معیار مقرر کیا ہے۔ یہ غلو ہے دین کے اندر، زیادتی ہے کہ اپنی طرف سے کسی کو جو ہے آپ بنا دیں۔ آج کل اگر ہم نے اس کا سدے باب نہ کیا نا، تو لوگ قرآن پڑھنے والوں کو بھی بنا دیں گے یہ جو ہے گستاخ ہے، حدیثیں سنانے والوں کو بھی بنا دیں گے کہ جی یہ بھی گستاخ ہے۔ آپ نے یہ سنا کہ معاشرے کے اندر یہ بات مشہور کی جاتی ہے کہ جی اہل حدیث جو ہے نا یہ گستاخ رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی کو اپنے بھائی کے برابر سمجھتے ہیں، یہ معاشرے میں لوگ کہتے ہیں۔ آپ ایمان سے بتاؤ، جتنی تعریف اللہ کے نبی کی اس ممبر سے ہوتی ہے، بتاؤ اور ممبروں سے نظر آتی ہے؟ یہاں بات ہوتی ہے تو اللہ کی ہوتی ہے، یا بات ہوتی ہے تو رسول اللہ کی ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ غلط گائیڈنس مت لو، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، تحقیق کرو، آ کے دیکھو اہل حدیث کہتا کیا ہے۔ اہل حدیث یہی کہتا ہے رب نے جو قرآن اتارا ہے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے، رب نے جو ہے اللہ کے نبی کی جو احادیث ہمیں دی ہیں وہ ہمارے لیے راہ ہدایت۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی تعریف نبی کی ہو نہیں سکتی۔ اور اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے بعد کائنات کے اندر اگر کوئی ہستی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ کی ہے۔ بتاؤ یہ گستاخی ہے یا جو ہے یہ عزت ہے؟ ایسا کون کہتا ہے بتاؤ؟ گستاخی ہم خود کریں، نبی کی حدیث کے مقابلے میں کہیں فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلاں یہ کہہ رہے ہیں، بات ان کی مانیں اور فتویٰ ان پہ لگا دیں جو صحیح کام پہ چل رہا ہو۔ یہ آپ کے اختیار میں فتوے نہیں ہیں میرے عزیز بھائی، تحقیق کیا کرو۔ صحیح دین وہی ہے جو اللہ نے اتارا ہے۔ اور ذمیوں کے بارے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور نبی کریم نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ جو تمہیں کچھ نہیں کہتے نا، غیر مسلم تمہارے علاقوں میں رہتے ہیں، ان کو نہ تنگ کیا کرو، نہ پریشان کیا کرو، ان کے خلاف کارروائیاں مت کیا کرو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3166، جا کے پڑھیے گا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من قتل معاہدن، جس بندے نے ذمی کو قتل کیا، غیر مسلم کو جو مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہے، تو کیا ہوگا؟ لم یرہ رائحۃ الجنہ، ایسا بندہ جنت میں تو جانا درکنار ہے، اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ جنت سے اتنا دور کر دے گا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اور آگے چل کر فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا، جبکہ جنت کی خوشبو جو ہے نا اتنی دور تک آ رہی ہوگی، اگر کوئی آدمی جو ہے 40 سال تک مسلسل سفر کرے نا تو اس کو بھی خوشبو آتی رہے گی۔ 40 سال منہ سے کہنے آسان ہیں، اور ہمارے پاس جو سواریاں تیز ہیں، اگر ان پہ 40 سال سفر کرو تو کتنی دور جائے گا بندہ؟ غور کیا کریں تو کتنی بڑی وعید ہے۔ اور دوسری روایت میں بھی آتا ہے من قتل معاہدن فی غیر کنہ ہی،
جب اس کا کوئی جرم نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، تم ایسے ہی کسی جو ہے وہ غیر مسلم کو قتل کر دیتے ہو تو حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے پھر جنت کو حرام کر دیا اس بندے پر۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 2760۔ تو معلوم ہوا اپنی طرف سے کوئی توہین کا یا گستاخی کا معیار مقرر کرنا اچھا نہیں ہے۔ حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، عوام کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کہیں آپ کو توہین نظر آتی ہے، آپ جو ہے حکومت کے معاملات میں جا کے رپورٹ کریں اداروں میں کہ بھائی یہ معاملہ ہوا ہے، اس کی جو ہے انکوائری کریں اور اس کو جو شریعت سزا دیتی ہے وہ سزا اس کو دیں۔ اب حکومت بھی ہماری اس بارے میں اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ پچھلے سالوں میں آسیہ نامی ملعونہ عورت نے گستاخی کی، وہ ثابت ہو گئی اور ہماری حکومت نے اس کو باہر بھیج دیا۔ یہ ان کی کمزوری ہے، اس کے بارے ان سے بھی پوچھو گی اور ہم سے بھی پوچھو گی کہ ہم شریعت کے معاملے میں حدود سے آگے نہ بڑھیں، ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات پر قتل نہ کریں۔ یہ چھوٹے معاملے پر جذبات میں آ کر اپنے قتل کر دیا تو قیامت کے دن من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، پھر جہنم آپ کا ٹھکانہ بنے گا۔ اس لیے بہت محتاط رویہ رکھیں، اپنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، غیروں کے ساتھ بھی۔ اور کوئی ایسا معاملہ گستاخی یا توہین والا آ جاتا ہے تو حکومت وقت کو رپورٹ کریں، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کریں۔ جب آپ یہ رپورٹ کر دیتے ہیں آپ بری الذمہ ہو جاتے ہیں، آپ کل قیامت کے دن یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہم نے یہ معاملہ حکمران کے پاس بھیج دیا تھا، کیونکہ اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے۔ نبی کریم نے بھی فرمایا اسمعوا وَإِنْ وُلِّيَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، تمہارا حکمران اگر حبشی غلام بھی ہو نا تب بھی جو ہے نا اس کی بات سنا کرو، مانا کرو اور اپنے معاملات جو ہے اس کے سامنے لے جایا کرو۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہر آدمی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرے، اس کا ریاستی بھی نقصان ہے، قومی نقصان بھی ہے اور پھر دین اسلام کی بدنامی بھی ہے۔ ہمارے نبی نے ایسی مثالیں پیش نہیں کی۔ نبی سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے جو آپ نے تعلیمات دی ہیں ان کو اپنائیں، اسی میں ہماری دنیا بھی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اسی پر منحصر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ